اسی طرح اللہ رب العالمین نے جو باقی فرشتے ہیں جیسے جبرائیل امین، یہ تمام فرشتوں کے سردار ہیں۔ تو جبرائیل امین کا کام یہ تھا کہ انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام پر وحی لے کر آنا، اللہ کا پیغام لے کر آنا۔ اب تمام مسلمانوں کا ایمان ہے کہ قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا، جبرائیل امین اب وحی کا کام نہیں کرتے، وہ کام ان کا ختم ہو گیا ہے۔ ہاں باقی اللہ رب العالمین نے جو ان کو لشکروں کی یا باقی جو ذمہ داری دی ہے اس وقت وہ کام کر رہے ہیں۔ جہاں تک زمین پر ان کے آنے کا تعلق ہے وہ یہاں پر آتے رہتے ہیں، جس طرح کہ لیلۃ القدر کے متعلق فرمایا کہ تنزل الملائکۃ والروح، کہ اس رات فرشتے اور روح، اس روح سے مراد جبرائیل امین ہے۔ جبرائیل امین کا نام روح الامین بھی ہے۔ تو یہ زمین پر آتے ہیں اور آ کر لوگوں کو دیکھتے ہیں، لیکن وہی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہوگی، اب وحی کا کوئی سسٹم نہیں ہے، اور نہ ہی کوئی اور وحی آئی ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، نہ قیامت تک کوئی اور آئے گی۔ اسی طرح اسرائیل علیہ الصلاۃ والسلام کا کام ہے کہ لوگوں کی روحیں نکالنا۔ آپ دیکھیں کہ ایک وقت کے اندر اسرائیل علیہ الصلاۃ والسلام اور ان کے ساتھ جتنے بھی فرشتے ہیں وہ کتنے لوگوں کی ایک وقت کے اندر روح نکالتے ہیں، ایک سیکنڈ کے اندر کتنے لوگوں کی روح جسم سے نکل جاتی ہے۔ اور روح کا جسم سے نکلنا یہ کوئی معمولی کام نہیں ہے، یہ بہت مشکل ہے۔ روح کا جسم سے نکلنا اتنا مشکل ہے کہ کچھ تو اللہ کے نیک لوگ ہیں نا، ان کی بات نہیں ہو رہی، ان کو تو بہت ہی کم تکلیف ہوتی ہے، اتنی تکلیف جس طرح ایک چیونٹی کے کاٹنے کی تکلیف ہوتی ہے۔ لیکن کچھ لوگ وہ ہیں کہ جن کی روح بڑی سختی سے نکلتی ہے مسلمانوں میں، اور غیر مسلموں کا جہاں تک تعلق ہے ان کی روح تو بہت زیادہ سختی سے نکلتی ہے۔ تو اس وقت انسان کے جو 360 جوڑ ہیں وہ سارے کے سارے جوڑ ٹوٹتے ہیں۔ تو روح کا نکلنا اتنا مشکل ہے کہ جس طرح ایک گوشت کے اندر لوہے کی کنگھی چلا دی جائے، کتنا مشکل کام ہے۔ تو میری اور آپ کی روح نکالنے کے لیے، کائنات کی ہر چیز کی روح نکالنے کے لیے اللہ نے اسرائیل کو پیدا کیا ہے، اور اسرائیل علیہ الصلاۃ والسلام لوگوں کی کیا کرتے ہیں؟ روح نکالتے ہیں۔ تو وہ روح نکالنے کا وقت مجھ پر اور آپ پر بھی آنے والا ہے، تو اس کی ہمیں اس سے پہلے تیاری کرنے کی ضرورت ہے۔ جو ہم یہ سوچتے نا یار بڑا ٹائم پہ ہے، کوئی گل نہیں، خیر ہے، بڑی زندگی پڑی ہوئی ہے، ابھی تو میں بچہ ہوں، پھر جوان ہوں گا، پھر بوڑھا ہوں گا، جوان ہونے کے بعد میری شادی ہوگی، پھر میرے آگے بچے ہوں گے، میری بیوی ہوگی، میرا بڑا کاروبار، بزنس، تجارت تمام کا تمام یہ سسٹم ہوگا، ہو سکتا ہے میں ملک کا بادشاہ بن جاؤں۔ سب کچھ بن جائیں، سب کچھ ہو جائے، لیکن پھر بھی موت نے آ کر رہنا ہے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، انسان لوہے کے قلعوں میں بند ہو جائے تو اسرائیل نے وہاں پر بھی آ جانا ہے۔ اسی طرح میکائیل علیہ الصلاۃ والسلام، ان کا کام ہے لوگوں تک رزق پہنچانا۔ تو یہ 4 بڑے فرشتے ہیں، اس کے علاوہ 2 فرشتے انسان کے کندھوں پر ہیں، ایک کا نام ہے کرامن اور دوسرے کا نام ہے کاتبین۔ کرامن کاتبین، اس کا تذکرہ سورہ انفطار کے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون، کہ ہم نے 2 فرشتے تمہارے ساتھ لگائے ہیں، کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون، جو تم کرتے ہو وہ جانتے ہیں۔ تو میرا اور آپ کا، ہم سب کا ایک ریکارڈ تیار ہو رہا ہے، ڈائری تیار ہو رہی ہے جسے اعمال نامہ کہا جاتا ہے، اور اس اعمال نامے کے متعلق فرمایا کہ یہ انسان کا اعمال نامہ جس میں اس کی نیکیاں بھی لکھی ہوئی ہیں، گناہ بھی لکھے ہوئے ہیں، اچھے کام بھی لکھے ہوئے ہیں، برے کام بھی لکھے ہوئے ہیں، گویا کہ تمام کے تمام زندگی کے جو اعمال اس نے کیے ہیں وہ اس کے اندر لکھے ہوئے درج ہیں، اور قیامت والے دن یہ اعمال نامہ انسان کے سامنے کر دیا جائے گا۔ اور فرمایا کہ فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، کہ قیامت والے دن جس کو اس کا اعمال نامہ دائیں ہاتھ کے اندر مل گیا، اعمال نامے کا مطلب یہی وہ رجسٹر ہے، انسان کی نیکیاں اور گناہ اس کے اندر لکھے ہوئے ہیں۔ جس کو اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں مل گیا وہ خوش ہوتا پھرے گا، جس کو اعمال نامہ بائیں ہاتھ میں مل گیا وہ کہے گا ہائے میری بربادی، آج میرے ساتھ یہ کیا ہو گیا۔
بھئی یہ کیا نہیں ہوا، یہ تو وہ ہوا ہے جو اس نے خود کیا ہے۔ اس لیے اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ، اللہ کسی پر ظلم نہیں کرتا، لوگ اپنی جانوں پر خود ظلم کرتے ہیں۔ ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ، کہ خوشی و تری کے اندر جو فساد پیدا ہوتا ہے یہ لوگوں کے اپنے اعمال ہیں، یہ ہمارے اپنے اعمال ہیں۔ تو یہ دو فرشتے انسان کے اعمال لکھنے پر متعین اور مقرر ہیں۔ اسی طرح کچھ وہ فرشتے ہیں کہ جن کو منکر نکیر کہا جاتا ہے، یہ بھی دو فرشتے ہیں، اور یہ انسان سے قبر میں سوال کرتے ہیں۔ تو قبر کے اندر آ کر سب سے پہلا سوال تو ان کا یہ ہوتا ہے کہ مر ربو کا، تیرا رب کون ہے، ما دینوں کا، تیرا دین کیا ہے، اور تیسرا سوال یہ ہے کہ من نبیوں کا، تیرا نبی کون ہے۔ یہ تیسرا سوال ہوتا ہے۔ ان تین سوالوں کے جو جوابات ہیں وہ جوابات ہمیں دنیا کے اندر خالی یاد نہیں کرنے۔ اگر ہم سوچتے ہیں نا کہ وہ جی میں یاد کر لیتا ہوں کہ جب فرشتہ پوچھے گا تیرا رب کون ہے، میں کہوں گا میرا رب اللہ ہے، وہ پوچھے گا تیرا دین کیا ہے، میں کہوں گا اسلام ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ سوالوں کے جواب صرف یاد کرنے سے نہیں، یہ ان کو پریکٹیکل اپنی زندگی کے اندر لانا ہے۔ اور صرف جو رٹا سسٹم ہوتا ہے نا، آپ نے اکثر دیکھا ہوگا جو طالب علم رٹا لگا کر امتحانی سینٹر کے اندر جاتا ہے اسے سب کچھ بھول جاتا ہے، اور قبر کے اندر تو پھر وہاں پر تو انسان کے نہ کوئی ساتھ ہے، نہ انسان کی اس وقت کوئی رشتہ دار بات سن رہا ہے، نہ کہ کوئی اس کی مدد کے لیے آ سکتا ہے۔ اس وقت رٹا سسٹم سارے کا سارا ختم ہو جائے گا، بالکل ختم۔ اس وقت انسان نے زندگی کے اندر جو اعمال کیے ہوں گے اسی کے مطابق وہ جواب دے گا کہ ہاں میرا رب کون ہے۔ اگر اللہ کے حکموں کے مطابق زندگی گزاری ہوگی تو پھر وہ جواب دے سکے گا، ورنہ نہیں۔ اسی طرح اس کے علاوہ کچھ اور فرشتے ہیں کہ جو اللہ رب العالمین نے انسان کی حفاظت پر لگائے ہوئے ہیں۔ کچھ انسان کے لیے جو جس طرح میکائیل علیہ السلام ان کے ساتھ پوری فرشتوں کی جماعت ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں جب معراج پر گیا تو اس وقت جبرائیل امین کو اللہ رب العالمین نے بھیجا، تو جبرائیل امین رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جنت سے براق لے کر آئے، اور اس براق پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے سفر کروایا۔ تو سدرۃ المنتہا پر پہنچنے کے بعد جبرائیل وہاں رک کے فرمایا محبوب یہاں سے آگے مجھے اجازت نہیں ہے، یہاں سے آگے آپ خود تشریف لے جائیں۔ تو اسی طرح اللہ رب العالمین نے دنیا کے اندر اللہ رب العالمین نے اتنے فرشتے پیدا کیے ہیں کہ جن کی تعداد کسی کو معلوم نہیں ہے، اور فرشتے ہر وقت اللہ کی عبادت کے اندر لگے ہوئے ہیں۔ کوئی قیام کے اندر ہے، کوئی رکوع کے اندر ہے، کوئی سجدے کے اندر ہے۔ تو فرشتوں پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ فرشتے اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں۔ مشرکین نے کہہ دیا جی فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، ہم ان کی عبادت اس لیے کرتے ہیں۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے جب ان سے پوچھا اچھا یہ بتاؤ کہ اگر یہ بیٹیاں ہیں تو ان کے ماں باپ کون ہیں؟ تو آگے سے پھر مشرکین نے کہا کہ جنوں میں سے جو سردار ہیں نا وہ ان کے ماں باپ ہیں۔ تو یہ دیکھیں کہ کس طرح کی ایک عجیب بات۔ تو مشرکین کچھ ایسے تھے کہ جو فرشتوں کی عبادت کرتے تھے، ان کا نقطہ نظر یہ تھا کہ باپ اپنی بیٹی کی کوئی بات بھی نہیں چھوڑتا، کسی بات کو بھی رد نہیں کرتا، بیٹی کی خواہش اس کی بات کو پورا کیا جاتا ہے۔ تو انہوں نے کہا اس طرح فرشتے بھی اللہ کی بیٹیاں ہیں، قیامت پر دن اللہ مانے یا نہ مانے یہ فرشتے زبردستی منوا لیں گے، اور یہ ان کی اپنی ایک بات تھی، اس بات کا حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ سب سے بنیادی بات تو یہ ہے کہ دیکھیں اللہ رب العالمین اولاد سے پاک ہیں۔ قرآن میں اللہ نے متعدد جگہ پر اس کی نفی کر دی اور فرمایا کہ قل هو اللہ احد، آپ کہہ دیں کہ اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد، کہ نہ اللہ سے کوئی پیدا ہوا اور نہ اللہ کو کسی نے جنا، گویا کہ نہ اللہ کسی کا باپ ہے نہ اللہ کسی کا بیٹا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ان تمام چیزوں سے پاک ہے۔ تو فرشتے معصوم عن الخطا ہیں۔ معصوم عن الخطا کا مطلب یہ ہے کہ وہ گناہ نہیں کر سکتے۔ ایک ہے کہ گناہ نہ کر سکنا، اور ایک ہے کہ ان کے اندر شہوت ہے ہی نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے اندر شہوت کا مادہ ہی نہیں رکھا، ان کے اندر صرف نیکی ہے۔
تو انسان کے اندر اللہ نے دونوں چیزیں رکھی ہیں، نیکی بھی اور گناہ بھی۔ تو فرشتوں کے اندر شہوت کا مادہ ہی نہیں رکھا ہوا، تو اس لیے وہ گناہ کر ہی نہیں سکتے، تو ہر وقت اللہ تعالیٰ کی عبادت کے اندر وہ مشغول ہیں۔ تو مسلمانوں کا فرشتوں پر یہ ایمان ضرور ہونا چاہیے کہ یہ اللہ کی مخلوق ہے اور اللہ رب العالمین نے ان کو نور سے پیدا کیا ہے، لیکن یہ ایک دن یہ بھی ختم ہو جائیں گے، اور اللہ نے جو ان کو حکم دیا ہے وہ اپنے اس کام پر لگے ہوئے ہیں، جو ان کی ذمہ داری ہے وہ کام وہ کیے جا رہے ہیں۔ ایک واحد انسان ہے کہ جو اپنی ذمہ داری کو سمجھتا نہیں ہے، سمجھتا تو ہے لیکن وہ کام کرتا نہیں ہے۔ باقی آپ دیکھیں کہ کائنات کی ہر چیز جس کو جس کام پر لگایا ہے، سورج، آج تک کبھی سورج نے یہ نہیں کہا رب سے کہ یا اللہ میں تو نکل کر تھک گیا ہوں، لوگوں کو روشنی دے دے کر، تپش دے دے کر تھک گیا ہوں، مجھے کچھ دن کی چھٹی چاہیے۔ ایک واحد انسان ہے کہ جو اپنی ذمہ داری کو سمجھتا نہیں ہے، اس کو بھول جاتا ہے یا پھر وہ نافرمانی پر اتر آتا ہے، تو یہ واحد انسان ہے۔ تو فرشتے یہ بھی اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں، تو ان پر ایمان لانا یہ ایمان کا تیسرا شعبہ ہے کہ یہ اللہ رب العالمین کی مخلوق ہے اور معصوم عن الخطا ہیں، ان میں گناہوں کا مادہ ہی نہیں ہے، ہر وقت اللہ کی عبادت میں لگے ہوئے ہیں۔ تو 4 بڑے فرشتے ہیں اور اس کے علاوہ اتنے زیادہ فرشتے ہیں کہ ان کی گنتی اللہ جانتا ہے، اللہ کے بغیر کوئی بھی نہیں جانتا۔